ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کلاس نمبر 120 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ میں ضرور قیامت تک تم پر بھیجتا رہوں گا ایسے حکمران من یسومہم سوء العذاب جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور اس کی کچھ ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی ملتی ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 عروج اور 2 زوال آئے، اور جب ان پر زوال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے اپنے ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب وہ کفار جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہودیوں کو یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ دے دے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت مسلمانوں کے اکثر علاقے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں نظر آتے ہیں. ایک ہمارا اینگل سوچنے کا تو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم پر کفار ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہو عذاب کی شکل میں، جیسا کہ بنی اسرائیل پر مسلط ہوا. اور ایسا عذاب مسلط ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت تک ایسے حکمران آئیں گے جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، لیکن اسی کے لیے جو اس کی طرف رجوع لائے گا. تو بنی اسرائیل کو بیسیکلی سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بجائے ان پر ایمان لانے کے انہوں نے ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور دجال کہنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا. اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، لیکن اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے. اور بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی وہ تو ان یہودیوں کے آباء و اجداد تھے، تو ان کی اولادوں کو کیوں قیامت تک عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس کا ذکر بھی انہی اگلی آیات میں آ جائے گا کہ بیسیکلی ان کی اولادوں نے بھی وہ روش چھوڑی نہیں ہے. اگر وہ روش چھوڑ دیتے تو عبداللہ ابن سلام یہودی عالم ہی تو تھے، آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو
اگر یہودی اپنی اسی روش پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلسل قیامت تک ان پر جاری ہے. اور یہ عذاب کی پہلی قسط ان پر 70 عیسوی کے اندر آئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً سمجھ لیں کہ 35 سال کے بعد، جب ٹائٹس نے روم پر حملہ کیا، اس پر رومی جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا یروشلم پر اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں موجود ہے. اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک مسلسل ان کا ڈایاسپورا جو ہے وہ جاری ہے، جس میں یہ انتشار کا شکار ہو چکے ہیں ٹل 1917 تک. 1917 کے اندر بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے انہوں نے یروشلم میں اپنی آبادی بنانے کی اجازت لے لی، اور پھر 1948 کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا. 1967 کے اندر اسرائیل کی باؤنڈریز وسیع ہو گئیں اور باقی عرب کو انہوں نے شکست دے کر وہاں پر اپنا راج قائم کر لیا. اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. اس میں ان کی پوری ہسٹری بھی میں نے بتائی ہے کہ دراصل یہ عذاب کی گرفت میں کیوں ہے. جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے رسول مبعوث کیے جاتے تھے، ان کا انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، فرعونی ڈوب گئے. نوح علیہ السلام رسول تھے، ان کا انکار کیا، ان کے مخالفین جو ہیں وہ ڈبو دیے گئے. اسی طریقے سے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ ان کے مخالفین کو عذاب دیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. لیکن وہ چونکہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، تو وہ عذاب بنی اسرائیل پر آنا تھا اس رسول کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور وہ مسلسل عذاب ان پر جاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنی روش چھوڑی بھی نہیں. حتیٰ کہ اس عذاب کی آخری قسط بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر آئے گی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اتریں گے. اور بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں، اس لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے بتایا ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. تو آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک کرائسٹ آنا ہے، ایک مسیح آنا ہے جو ہمیں پوری دنیا پر حکومت دلائے گا. لیکن وہ مسیح آ کر جا چکا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس پر تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اب جب دجال آئے گا تو اس کو کرائسٹ مان لیں گے، حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیکچر میں الحمدللہ بیان کر دی ہے. بہرحال ایک عذاب کی قسط 20ویں صدی کے اندر بھی بہت بڑی قسط یہودیوں پر آئی. ہٹلر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا جس نے چن چن کے یہودیوں کو قتل کیا. اور ان کے اندر یہ مشہور ٹرمینالوجی موجود ہے، مشہور ٹرمینالوجی اصطلاح ہولوکاسٹ کے نام سے. آپ یوٹیوب پہ بھی لکھیں ہولوکاسٹ یا گوگل پہ لکھیں. 60 لاکھ یہودی، 6 ملین جیوز ہٹلر نے قتل کیے تھے. اور اس نے یہ اپنے ذہن میں یہ بات بنا لی تھی کہ ایکسس آف ایول دنیا کے اندر یہود ہیں، اور پھر اس نے بے درے ان کو قتل کرنا شروع کیا. بیسیکلی یہ وہی چیز ہے جس کی پریڈکشن قرآن پاک میں پہلے سے ہی موجود تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک عذاب آتا رہے گا. 60 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے. باقاعدہ فیکٹریاں بنائی جن کے اندر ان کو قتل کیا. کہ ظاہر ہے 60 لاکھ لاشوں کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے. کئی چیمبرز بنائے گئے. پہلے چیمبر کے اندر ان کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے، ان کپڑوں کو استعمال کرتے تھے. اگلے چیمبر میں ان کے عورتوں کے بال بھی اتار لیے جاتے تھے، پھر ان بالوں سے قالین بنا کے نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، اور اس سے اگلے چیمبر میں لے جایا جاتا ان کو، اور ان کو گیس کے ذریعے بے ہوش کر دیا جاتا، اور پھر ایسی گیس ان پر چھوڑی جاتی کہ ان کا مکمل جسم جو ہے ڈیزالو ہو جاتا. بس دوسری طرف سے فیکٹری سے صرف ایک لیسدار مادہ جو ہے وہ نکلتا، اور اس مادے کو پھر وہ اپنے کھاد کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ فیکٹریاں بنائیں یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے بہت بڑا ظلم ہے، انسانیت پہ کسی پہ بھی ظلم ہوا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان نافرمانیوں کے سبب، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو شاید آج مسلمانوں کی حالت جو ہو چکی ہے، اس میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تو مسلمانوں پہ نہیں آیا. خصوصاً افغانستان کے بارے میں تو میں بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہوں
کہ آزمائش جو ہے وہ تو 2-4 سال 10 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کی پوری 2 نسلیں جھونکی جا چکی ہیں اس آزمائش میں. تو لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اگر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. چند ایک اگر ان میں نیک لوگ موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ بھی اس میں گرفت میں آ جاتے ہیں. اکثریت اگر غلط کاریوں میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بہرحال اس عذاب کی آخری قسط یہودیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئے گی، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول پڑے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، تو وہ اس کو قتل کر دے گا مسلمان. یہ الفاظ ہیں اے مسلم. اور اسی حدیث سے میں یہ بھی رزلٹ نکالتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہے گا اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث، اے شیعہ. اے مسلم، اے مسلم، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں. اے مسلم، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو. تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت الحمدللہ جس طرح فضا چل نکلی ہے کہ لوگ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی فضا بن جائے گی کہ واقعی دجال کے خلاف لڑنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلم کہیں گے. اس میں الفاظ موجود ہیں اے مسلم، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو جس کو یہ شوق ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے یا امام مہدی کا ساتھ دے تو اسے پھر اپنے آپ کو مسلم کہلوانے پر، مسلمان کہلوانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. لیکن اسی حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جو یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، اس کا نام ہے غرقد، غین را قاف دال. وہ درخت ان کو پناہ دے گا، اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب دجال، اصل میں ہوگا یہ کہ امام مہدی جب یہ ساری ریولوشن لے کر چلیں گے تو جب دجال آئے گا تو امام مہدی سے وہ زیادہ طاقتور ہوگا، وہ ان کے قابو نہیں آئے گا. تو امام مہدی مسلمانوں کو لے کر الگ ہو جائیں گے. بعد میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جامع دمشق کے مینار پر 2 زرد چادروں میں اتاریں گے 2 فرشتوں کے ذریعے، اور پھر وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے. تو صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ امام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مقام لد پر جا کر دجال کو قتل کریں گے. مقام لد پر، یہ لد آج بھی ان کا شہر موجود ہے، اور 60s کے اندر اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد کے اندر بنایا. ایک گاؤں ہے، شہر بھی نہیں، گاؤں، ایک قصبہ. اور اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں اور قصبے کو کیوں چوز کیا ان لوگوں نے ایئرپورٹ بنانے کے لیے. لیکن اگر وہ صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ اس کو میچ کیا جائے کہ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو عین پاسبلٹی ہے کہ وہ شاید لد مقام سے اپنے چارٹرڈ طیارے میں فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ایئرپورٹ پہ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے دبوچ لے. عین ممکن ہے، واللہ عالم. تو بہرحال یہ ساری ہسٹری میں نے اس حوالے سے بتا دی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں پر عذاب آتا رہے گا مختلف شکلوں میں، اور آخری اس کی قسط سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا ٹکڑوں کی شکل میں زمین میں کئی گروہوں کے اندر یہودیوں کو. پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے. جب ڈائسپورا ان کا شروع ہوا انتشار 70 عیسوی کے بعد، اور اس پہ ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل کے نام سے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بیچ میں سے 12 میں سے گم گیا تھا، تو اس پہ پوری تحقیق کر کے ایک ڈاکومنٹری بنی ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہندو یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں یہ شاید ان کا ایک گم شدہ قبیلہ ہے. اور اینالوجی بھی بنتی ہے کیونکہ ہندوؤں کے اندر بھی گائے کی بڑی اہمیت ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی. ہم پہلے سن چکے، سورہ طٰہٰ کے اندر تو پوری ڈیٹیل آتی ہے. اور انہوں نے بھی زرد رنگ کا بچھڑا بنایا تھا، اور یہ بھی زرد رنگ کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں. ہندو بھی زرد رنگ کی چادریں بھی پہنتے ہیں. اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا دیا تھا. یہ بھی اسی پر شاید قیاس کرتے ہوئے اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، واللہ عالم. بل یہ اسیسمنٹ ہی ہو سکتی ہے.
تو یہ قیامت تک کے لیے ان کا یہ ڈائسپورا جو ہے وہ جاری ہے. یہ آج ہم جو اس وقت اسرائیل کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ 1917 کے بعد، بلکہ آپ سمجھ لیں 1948 کے بعد ہوئی ہے. یہ 50-60 سالوں میں. اس سے پہلے یہودی بڑی مشکل زندگی پوری دنیا کے اندر گزار رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم پڑھ چکے کہ عذاب ان پر مسلط کر دیا تھا. ابھی بھی وہ سکون کی حالت میں نہیں ہے، اگرچہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن کبھی ان کو عراق سے ڈر لگا رہتا ہے، کبھی ایران سے. عراق کا تو انہوں نے کباڑہ کروا دیا امریکہ کے ذریعے، اب ایران سے ڈر لگتا ہے. اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ان کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو کسی طریقے سے دبوچ لیا جائے. منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں، اچھے برے لوگ، ہر طرح کے لوگ مکس ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں کے ذریعے بھی اور تکالیف کے ذریعے تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. یہ وہی اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن رول ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں تھوڑی بہت تکالیف بھیج کے انسان کو متوجہ کرواتا ہے اپنی طرف. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان سکھی زندگی گزار رہا ہو، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا خیال بہت کم آتا ہے. جیسے ہی انسان تکلیف میں ڈلتا ہے تو اس چیز کے چانس ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. اب وہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان یہودیوں نے پیغمبروں کے ساتھ زیادتی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو ان کی اولاد کا کیا قصور تھا؟ قصور یہ ہے کہ ان کی اولاد بھی اسی ٹریک پہ چل رہی ہے. یہی بات آگے آ رہی ہے. فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض هذا الادنی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو عارضی مال ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، ہماری نسبت ابراہیمی ہے، کیا ہوا، ہماری نسبت ہمارے کام آ جائے گی. اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں تو ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دوزخ میں بھیجا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے بھیجا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا. اور معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی بھی اس وقت وہی حالت ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن کے شروع میں ہے، جس میں تقریباً 9 رکوع سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل ان کی خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اور ہر خرابی کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آتا ہے. 7 یونیورسل ٹروتھ میں نے اس میں بتائے تھے. اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن رولز ہیں کہ جو کوئی قوم وہ حرکت کرے گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی برتاؤ کرے گا. ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اگر ہمیں دوزخ میں بھیجا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھیجا جائے گا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا، پھر تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے، موجودہ امت مسلمہ کی بھی، کہ دوزخ ہی جی پھیرے ہی لگنا ہے، جی پھیرتے کاٹ لے جانا ہے، مسلمان ہے جانا ہی جانا ہے، جنت ہی تو الٹیمیٹلی جانا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کی اگر ڈیپتھ پہ غور کیا جائے تو امپاسبل ہے. ہم میں سے کون شخص ہے جو موم بتی کے فلیم کے اوپر، اس کے شعلے کے اوپر 10 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ سکے؟ اتنی تو ہماری قوت برداشت نہیں. اور یہ بات کرنا کہ ایک پھیرا لگے گا، وہ پھیرے کی بھی اب آپ اصلیت سن لیجئے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7088 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا اسے ایک پھیرا دوزخ کا لگواؤ. یہ ایک ہی پھیرا کہتے ہیں نا، وہ پھیرا تو بڑا لمبا ہو سکتا ہے، اس کو تو جسٹ ایک لمحے کے لیے لے کے جایا جائے گا. جب اس کا پھیرا لگوایا جائے گا دوزخ کا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی تو نے دنیا میں کوئی سکھ پایا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو کبھی زندگی میں سکھ پایا ہی نہیں. وہ اپنا ساری زندگی کا سکھ اس ایک پھیرے کی تکلیف کی وجہ سے بھول جائے گا. صحیح مسلم 7088. پھر وہ شخص جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے بڑی مفلسی کی زندگی، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاری ہوگی بڑی تکلیف کے ساتھ، لیکن اس کی فرما برداری کی ہوگی،
فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ، جنت کا ایک پھیرا اس کا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہمیں صحیح طرح یاد ہے جب ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، 2-3 مہینے کی پریپس ہوتی تھیں اور اس کے بعد راتوں کو بھی جاگ کے پڑھنا پڑتا تھا، لیکن جب رزلٹ آتا تھا، پوزیشن آتی تھی تو ساری وہ تکلیفیں بھول جاتی تھی۔ ابھی بھی یہ ہوتا ہے، انسان کو جب اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے تو انسان وہ ساری تکلیف بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا پھر تو یہ ہو جائے گا، یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے، اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ برے اعمال کے سبب موت کے وقت ایمان ہی چھین لیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو پھیرے سے بھی کام نہیں چلنا۔ تو یہ سیم ان یہودیوں کے اندر یہی خرابی آ گئی تھی جو ان کے کتاب کے وارث ہوئے، اس کے بعد وہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر جب دنیا پرستی کا شکار ہوئے تو وہی آسیں اور امیدیں لگا لی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناجائز، کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ او جی آپ اکثر سوچتے ہیں ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، بھائی ماں کی تو فیلنگز ہے، اللہ تعالیٰ تو فیلنگز سے پاک ہے۔ ماں تو واقعی اپنے بچے کو دوزخ میں یا آگ میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی فیلنگز کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ تو اللہ الصمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے ماں کے معاملے کو؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے مجرمین کو ضرور عذاب دے گا، اور اپنے جو اطاعت گزار بندے ہیں ان کو جنت میں بھیجے گا، اور رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات کے اوپر قائم ہے، وہ دنیا میں آئے اسی لیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات راسخ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی آپ کو بات پتہ چلی کہ فتنہ مال کا اس وقت بھی رہا، اور یہ پرٹیکولر جو یہ بات آ رہی ہے کہ جانشین ہوئے کتاب کے، اس کے بعد ناخلف لوگ جو دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے۔ تو مجھے ذرا بتائیے یہ کتاب کے وارث ناخلف لوگ کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ علماء جب دنیا کے کتے بن جائیں گے، آج وہ مثال بھی آ جائے گی دنیا کے کتے والی، یہ اکثر ہم مثال دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن میں ابھی آیت آنے والی 175 سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی مثال کتے کی ہے، وہ انہی علماء کے بارے میں، ہر وقت کتا جیسے اپنی زبان لٹکائے ہانپتا رہتا ہے، ان کی حالت یہی ہے۔ تو یہ کتاب کے وارث بنائے گئے، اس کے بعد وہ لوگ جو کہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر انہوں نے یہ امید لگا دی کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ تو یہ فتنہ مال اگلی امتوں میں بھی رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس جتنا مال ہے اتنا ہی اور آ جائے تو فوراً اسے حاصل کر لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو صحیح اور سچی بات ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پیسے لے کے فتوے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر جو حق تھا وہ پڑھ بھی لیا ہوا تھا، اس کے باوجود اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو یہ کون ہے اولین اس سے مخاطب؟ علماء سو، اور آج بھی یہی حالت ہے۔ بلکہ اس امت کے لیے تو پرٹیکولر جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی پرٹیکولر فتنہ رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ویسے تو مال ہمیشہ سے فتنہ رہا ہے، لیکن اس امت کے اندر پرٹیکولر یہ بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں انہوں نے عقائد پروپیگیٹ کر دیے، اپنی طرف سے شریعت سازی کر لی علماء نے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی آخرت کا تصور ہوگا تو تب دنیا کو 3 طلاقیں انسان دے سکتا ہے، ادروائز تو دنیا کا کتا بن کے پھر رہ جائے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں نے اس پہ الگ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں میں نے پورے قرآن پاک سے کراس ریفرنسز لے کر یہ ثابت کیا ہے، اور آج پھر میں یہ چیلنج کرتا ہوں، پورے قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہے ہی صرف علماء کے بارے میں، کہ یہ پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں اپنی مرضی کے۔ اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آیات قرآن پاک سے پیش کی، اور پھر 17 احادیث، جن میں سے 16 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھی،
اور ایک یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی جامعہ ترمذی کی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. 17 حدیث پیش کی تھی. آج محل نہیں ورنہ میں ان کو ضرور بیان کرتا. بہرحال ایک آیت میں یہاں ضرور کوٹ کروں گا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت جو تذکیر اور نصیحت والی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی رکعت میں بھی اسے تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کی کنکلوڈنگ آیت کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے. خالی بہتر نہیں، باقی بھی رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گوسپلز ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے گوسپلز، ان کے صحیفے ہوں، ایک ہی کانٹے کی بات ہم نے ہر نبی کو کی تھی. جیسے عقیدہ توحید کے بارے میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں وہ توحید کی دعوت. باقی اعمال کے اعتبار سے توحید کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ دنیا پرستی ہے. یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، انبیاء کرام کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے تھے؟ ان کی سرداری کو ٹھیس پہنچتی تھی. ان کی سرداری تو گئی، پھر تو نبی کا حکم ماننا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات بتائی گئی تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے. خالی بہتر نہیں، باقی بھی رہنے والی. اور یہ حقیقت بات ہے. دنیا کی مختصر زندگی کے لیے انسان تیاری کرتا ہے کہ میرا مستقبل سنور جائے، میرا بڑھاپا سنور جائے، جبکہ آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے. اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ سمندر آخرت کی زندگی. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آخرت تو انفینٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس پانی کے ایک قطرے کے مقابلے پہ سمندر تو انفینٹ ہے. تو یہاں پھر آزمائش ہے. وہ صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے. بلکہ یہ بار جتنے حوالے آئے صحیح مسلم کے، صحیح مسلم میں 2 چیپٹرز جو ہیں منافقین کی جو صفات ہیں، وہ والا چیپٹر آخری جلد کے اندر، اور دوسرا جنت کی نعمتوں کا بیان، یہ 2 چیپٹر ضرور پڑھنے چاہیے. یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اور واقعی ہے کہ یہاں پر قید خانے کی ہی زندگی گزارنی ہے مومن کو. اور وہ قید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ہر موقع پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا، بیسیکلی یہ چیز ہے. والذین یمسکون بالکتاب، اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو. انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. یعنی وہیں پر انہی یہود میں ایسے لوگ بھی تھے، سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جن کا کردار ایسا ہو دنیا پرستی کا. اچھے لوگ بھی موجود تھے، اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا. اب یہ دیکھ لیں، پکڑنا کتاب کو، یہ بھائی کتاب کو پکڑے بغیر گزارا نہیں ہے. اور نماز کو قائم رکھا. 2 بنیادی باتیں کر دی. کتاب کو پکڑیں گے تو ظاہر عقائد اور نظریات کی اصلاح ہوگی، اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہی نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. تو ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے والا ہے جب ہم نے پہاڑ کو ان پر بلند کر دیا، گویا کہ ان کے اوپر وہ سائبان کی طرح، بادل کی طرح ہو گیا کہ ابھی ان پر گرا کے گرا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ابھی ان پر وہ پہاڑ گرا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور جو پہاڑ تھا اس کو ہوا میں بلند کر دیا اور بالکل ان کے اوپر آ گیا. اور پھر اس وقت کہا گیا کہ اس کتاب تورات کو پکڑو، اس کی پیروی کرو. تو انہوں نے پھر عہد کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تھریٹ ان پر آئی تھی. خذوا ما آتیناکم بقوہ،
یہ وہ ذکر بھی آ گیا اس عہد کا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس نصیحت کو یاد رکھو جو اس کتاب کے اندر موجود ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. تو یہ آیات ان کو سٹوری کے طور پہ ہم نہ پڑھیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ہماری طرح کی ایک لاڈلی امت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا اور کئی صحیفے نازل فرمائے. 3 بڑی کتابیں تو ہمیں پتہ ہیں، تورات، زبور اور انجیل. اتنی لاڈلی امت 2000 سال تک اللہ تعالیٰ کی دنیا میں لاڈلی ترین امت رہی. لیکن جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا راستہ چھوڑا تو اب ان کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. اب اگلے رکوع میں ایک اور اہم ترین ٹاپک قرآن پاک میں آ رہا ہے جو اس کے علاوہ کہیں پر ایڈریس اس طریقے سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن عہد لیا تھا ہماری روحوں سے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ تمہاری جبلت کے اندر ہم نے توحید ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ کی شناخت. اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، جیسا کہ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً وہ مسلم ہی ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید ڈال دی ہے. اور اس کا ذکر آ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو اپنی جانوں کے اوپر خود گواہ بنا دیا. کیا گواہ بنایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، شہدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ ہماری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ایک پریکٹیکل فارم ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر خیر اور شر کو جج کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چاہے نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایک چیز کامن رہے گی کہ سچ بولنے کو اچھا اور جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جائے گا. کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھا جائے گا. حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. کبھی کوئی فلم ایسی نہیں بنی جس میں جھوٹ کی جیت دکھائی جائے. یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے. ہیرو کو بس اسی طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کا خیر خواہ ہے اور باقی جو ہے دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، فساد کرنے والے دوسرے لوگ. تو یہ انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے. یہ جبلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت کی وجہ سے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا. اور اکثر یہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ جی انبیاء کی اگر دعوت نہیں پہنچی تو وہ کیسے اکاؤنٹیبل ہیں؟ لوگ، ہر انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں اس بیسک جبلی ہدایت کی وجہ سے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی وحی کے بغیر ہر انسان کو حاصل ہے. انبیاء اکرام کی وحی تو پھر نور علی نور ہے نا. اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری جبلت میں توحید ڈال دی. ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس معاملے سے بے خبر تھے کہ ہمیں کسی نے پیدا بھی کیا ہے. یہ تو ہمارے سامنے ایکسپیرینس ہے. اس پہ بولا جائے تو گھنٹوں چاہیے. انشاءاللہ یہ ہمارا ابھی یہ اسی جمعے کو انشاءاللہ پروگرام بنایا کہ ADC فیکٹری کی مسجد میں جمعے کے خطبے کا، اور اس کا ٹاپک ہی میں نے یہی رکھا ہے انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. مسلمان نہیں، انسان، کہ ہر انسان بغیر وحی کے بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. وحی تو نور علی نور ہے، اس کے بغیر بھی. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے، چاہے کسی تک دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. سورہ ال عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں انشاءاللہ وہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی. آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتا بھی دیں گے لیکچر کے اینڈ پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ کے اندر یہ باتیں رکھ دیں تاکہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے. او تقولو، یا پھر تم قیامت والے دن یہ بہانہ کرو
انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی شرک کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھے. ظاہر ہے جی ہمارے ماں باپ مشرک تھے تو ہم نے آگے سے مشرک ہی ہونا تھا، تو یہ اللہ ہمارا کیا قصور، ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے. دیکھیں یہ وہی باتیں جو آج یہ عموماً جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں جی ساڈا کے قصور ہے، جی یہ فلانے دا کے قصور ہے، ہندوؤں دے گھر پیدا ہوا ہے. تو یہ اکثر سننے کو بات ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، تمہاری انسٹنکٹ میں توحید ڈال دی ہے. میرا خیال نہیں کہ دنیا کے اندر جس کو عقل ہے بس عقل والے ہی اکاؤنٹیبل ہے، جس کو عقل نہیں ہے وہ پاگل ہے، اسے تو ویسے شریعت نے قلم اٹھایا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ سویا ہوا شخص ہے یا مجنون ہے یا بچہ ہے، ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. لیکن جس کا انٹلیکٹ کام کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں اتنی آبزرویشنز دیکھی ہیں اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں، تو اس کے بعد تو ہر شخص اس رزلٹ تک تو ضرور پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں بنانے سے بنی ہیں. آج اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود کوڑے کے ڈھیر سے پلاسٹک جمع ہوا اور پگھلا اور پہاڑوں میں سے جو ہے وہ لوہا نکلا، اس کے اپنے آپ سپرنگ بنا اور اس طریقے سے پانی شامل ہوا اور یہ بال پوائنٹ تیار ہو گئی، تو کوئی بے وقوف آدمی بھی یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں مانے گا کہ جناب اپنے دماغ کا علاج کروائیں، یہ اتنی کمپلیکس بال پوائنٹ کیسے بن سکتی خود بخود. تو یہ کائنات، اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہے، کسی کے بنانے سے بنی ہے. اور پھر اس میں جو وہ بدماش قسم کے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، منکرین خدا، وہ کہتے ہیں جی وہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ جتنی کائنات ہے یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے، ہم ایگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ، کیونکہ یہ کائنات اتنی کمپلیکس ہے، زندگی اتنی کمپلیکس ہے، انسان اتنا پیچیدہ اس کی کریشن ہے کہ بغیر بنائے بن ہی نہیں سکتی. ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن آگے پھر وہ شیطانی بات کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مخلوقات جو اتنی کمپلیکس ہیں یہ بغیر کسی کے بنائے بن گئی ہیں، تو جس ہستی نے ان کو بنایا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، وہ بھی کسی کے بنانے سے بنی ہوگی. سوال بڑا لاجیکل ہے کہ زندگی جو اتنی کمپلیکس ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی، تو جس ہستی نے بنایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، وہ کیسے بن گیا. یہ رچرڈ ڈاؤکنز جو ہے، رچرڈ ڈاؤکنز، اس نے کتاب لکھی ہے گاڈ دا ڈیلوژن، کہ یہ جو گاڈ ہائپوتھیسز ہے یا اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے، یہ کائنات کے کریٹر کا، یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل اتھارٹی، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ڈیلوژن ہے، بس ایک آباء و اجداد کی ایک رسم چلتی آ رہی ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. تو اس میں اس نے یہ اعتراض اٹھایا. تو اس کا جواب بھی سن لیجئے بھائیو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ یہ اتنی پیچیدہ زندگی جس نے بنائی، اس زندگی بنانے والا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. تو پھر جس نے اس کو بنایا ہوگا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، اور پھر جس نے اس کو بنایا ہوگا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. تو کیا یہ کہیں پر جا کے بات رک سکتی ہے؟ نہیں. تو میتھمیٹیکلی یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہے، جبکہ پریکٹیکلی ہماری کریشن موجود ہے، ہم ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ تو کہیں رکے گی نہیں، اس کا مطلب ہے یہاں سٹیٹمنٹ میں کہیں فالٹ ہے. بہر صورت اس ایکویشن کو کسی ایسی ہستی پہ روکنا ہوگا، کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، تبھی تو وہاں سے بات شروع ہوگی. بات سمجھ رہے میری؟ ادروائز تو یہ چلتا جائے گا، اس کو بھی کسی نے بنایا، اس نے، تو یہ اینڈ ہی نہیں. جبکہ اینڈ تو ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو. تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. اور میں حیران ہوا، میں اس پہ کافی تفکر کرتا رہا اور اس رزلٹ پہ پہنچا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا. مجھے بعد میں حدیث پتہ چلی. ایک حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور، بخاری اور مسلم کی، کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں چیز کس نے بنائی؟ تم کہتے ہو اللہ نے. وہ پوچھتا ہے پہاڑ کس نے بنائے؟ تم کہتے ہو اللہ نے. وہ پوچھتا ہے درخت کس نے بنائے؟ تم کہتے ہو اللہ نے. تو الٹیمیٹلی وہ تم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو تم سمجھ لو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسے جھٹک دو. یہ بخاری اور مسلم ہے. لیکن اس کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں موجود ہے،
اس میں آگے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ جب تم سے یہ سوال کرے تو تم کہو لم یلد ولم یولد، یہ جواب ہے اس کو. اور یہ میتھمیٹیکلی ہم اس جواب تک پہنچے ہیں کہ یہ ایکویشن کسی ایک ایسے سے سٹارٹ ہونی چاہیے جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، ورنہ تو یہ ایکویشن کبھی رکے گی نہیں، ایک فیکٹوریل پرابلم بن جائے گا. تو وہی بات دوسری فارم میں ہے لم یلد ولم یولد، ایسی ہستی نے کہ جو کسی سے جنی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ نہ ہو قیامت والے دن تم کہو او تقولوا انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شرک کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، ہم ان کی اولاد ہی تھے، ہم نے بھی مشرکی بننا تھا، ہمارا کیا قصور. افتہلکنا بما فعل المبتلون، تو اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ان باطل پرستوں کے شرک کی وجہ سے، یعنی ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمیں بھی دوزخ میں جھونکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قیام الدین سارے بہانے لوگ کر رہے ہوں گے. ان سارے بہانوں کا جواب ہم نے تمہیں پہلے دے دیا ہے کہ تمہاری جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے، یا جب ارواح کی شکل میں آدم علیہ السلام اور باقی ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تم سب کے سب مانے تھے کہ واقعی تو ہمارا رب ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ غور و تفکر کرنے کے بعد پلٹ آئیں. اب آ رہی ہے جناب وہ سخت ترین آیت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا پرست عالم کا ذکر کیا ہے. اور یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایگزیکٹ ایک پرسنالٹی ہے. کیونکہ لفظی آپ دیکھیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ان پر پڑھ کے سنائیے ان کو اس شخص کی خبر. تو یہ خبر ہے، تو خبر کسی ریالٹی کی ہوتی ہے، یہ مثال نہیں بیان ہو رہی. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ یہ عالم جو تھا اس کا نام تھا بلعام بن بعورہ. یہ مشہور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، بس اس حدیث میں صرف اس کا نام ہی آیا ہے. باقی یہودیوں کے ہاں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے. یہاں قرآن پاک میں جو اس کا کریکٹر ہے اس کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے کہ جو عالم دنیا کا کتا بن جائے، دنیا پرست بن جائے، اس کی مثال کتے کی سی ہو جاتی ہے جب دنیا کی طرف وہ جھک جائے. اللہ اکبر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے اپنی خاص آیات عطا فرمائی تھی. وہ صاحب کرامت تھا، یا ایسا اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا تھا، صاحب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا. لیکن کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ خود اس میں سے نکل گیا. ہدایت کا راستہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ رسی توڑوا کر بھاگ جانا، وہ خود بھاگا. جب بھاگا تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہ بڑی غور طرف بات ہے کہ انسان پہلے خود گمراہی کو خریدتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شیطان نے یہ کام کروا دیا. شیطان صرف دعوت دیتا ہے، کرتا انسان خود ہے. انٹلیکچولی دعوت دیتا ہے. ٹینجیبل فارم میں کبھی شیطان کسی کو آ کر برائی کی طرف نہیں لگا سکتا. ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کبھی کوئی شخص گھر سے نیت کر کے مسجد کی طرف چلا ہو اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں آج مسجد ہی نہیں وڑن دینا، آج میں نے تمہیں مسجد میں نہیں جانے دینا. کبھی ایسا نہیں ہوگا، نیور. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو تو خود بخود آپ کے پاؤں مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں. آپ نے اپنے ارادے سے جانا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا بھی. اب مرضی چاہے اسے مانو چاہے نہ مانو، یہ من چلے گا سودا ہے، جو لے گا وہ لے لے. تو اس میں الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس کو علم عطا فرمایا تھا، اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی، علم موجود تھا، سب کچھ تھا. لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس میں سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا.
جو پنجابی بھی کیا جاتا ہے نا کہ برے نو دے گھر تک پہنچانا، تو شیطان پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آیا۔ جب وہ خود اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے نکلنے کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو گیا۔ بل شیطان کے حوالے سے تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 79 کے نام سے، اللہ، انسان اور شیطان، جس میں سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ آیا تھا اس میں جو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی اور قرآن پاک سے آیات کوٹ کی تھی کہ شیطان کو کسی انسان پر کوئی زور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دعوت دے، اور یہ قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ ابراہیم کے اندر، کہ قیامت والے دن شیطان کے اوپر جب وہ انسان ڈال رہا ہوگا اپنے جرم جو ہے اس کو بنا رہا ہوگا بنیاد شیطان کو، تو شیطان کہے گا پھر آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ تو دعوت تو موزن بھی دے رہا ہے، دعوت تو اچھائی کی بھی دی جا رہی ہے، برائی کی بھی دی جا رہی ہے، خود انسان اس ٹریک کے اوپر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم خود نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے، یعنی چاہتے سے مراد اگر ہم جان بوجھ کر ہی اسے ہدایت دینا چاہتے باوجود اس کے کہ اس نے خود گمراہی خریدی، تو ہم اس علم کے ذریعے اس کا مرتبہ بہت بلند کر دیتے۔ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ اکبر، یہ ہے جناب اصل بات، لیکن وہ خود ہی جھک گیا پستی کی طرف، زمین کی طرف۔ زمین کی طرف کیا؟ زمین کا مال، شہوات، ساری دنیا کی طرف جھک گیا، وہ دنیا کا وہ خود کتا بن گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی تو اپنی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اس کو فجر کے وقت اٹھا رہے ہیں بھائی اٹھ نماز، تو بھائی پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ کہاں سے اٹھے گا؟ اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ پانی کی بالٹی ٹھنڈے پانی کی اس کے اوپر ڈال دی جائے، تو یہ زبردستی اس کو اٹھانے والی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہم نے نہیں کیا، اگر ہم چاہتے تو ہم زبردستی بھی کر سکتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے ذریعے اس زبردستی اس کے ساتھ یہ کر سکتے تھے، اس کے مرتبے بلند کر دیتے، لیکن وہ چونکہ خود نکلا تھا، یہ معاملہ نہیں۔ یہ تو ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، زبردستی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کوئی نہیں دینی جی، سیدھی سی بات ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا ان کو ہدایت ملنی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو قرآن کا فلسفہ ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو کہاں سے سمجھ آنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، بلکہ وہ خود زمین کی طرف، سفلی جذبات کی طرف جھک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑی آسانی تقویم بنایا ہے، آسن ترین اس کی تخلیق کی ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ خود پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے انسان کے اندر اپنی معرفت کے لیے، اتنا بڑا ایسٹ انسان کو دیا ہے، عقل کی دولت دی ہے، انسان حق حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان جب جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ڈیوائن مور اس پہ لگ جاتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خود ہی زمین کی طرف جھکا اور پیروی شروع کر دی اس نے اپنی خواہشات کی۔ خواہشات کی پیروی اصل شے ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آگئی جناب فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس عالم کی مثال بلعام بن بعورہ کی کتے کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ جب علماء دنیا کے کتے بن جائیں نا تو پھر دین میں خیر باقی نہیں رہ جاتی، تو لوگ کہتے تھے یہ بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائی جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو تو سختی لگنا ہے نا، یہ تو قرآن نے مثال بیان کی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ پڑھ کے سنائیے ان پر وہ خبر، اس دنیا کے کتے کی خبر۔ دنیا کتا بن گیا تھا، عالم تھا، علم والا تھا، لیکن جب وہ رسی توڑا کے بھاگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ،
اگر تو اس کی طرف جو ہے وہ حملہ کرے یا اس کے اوپر جھپٹے، یلحث، تب بھی یہ ہامتا رہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو تب بھی یہ ہامتا رہتا ہے، او تترک یلحث، یا تو اسے اپنی حالت پہ چھوڑ دے تب بھی یہ ہامتا رہے گا۔ یہ کتے کی ایک کوالٹی ہے کہ اس کی زبان پہ ہر وقت لالچ رہتی ہے، زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ راستے میں چلتا ہوا بھی جگہ جگہ سونگتا رہتا ہے اور منہ مارتا رہتا ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو، یہ اس کی عادت رہنی ہے۔ تو یہ اسی لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے دنیا کا کتا۔ تو یہ کتے کی مثال اس عالم کی ہو گئی کہ کتا چاہے اس کی کوئی حالت بھی ہو، اس کے اوپر آپ حملہ کریں، یعنی اس کو تھکائیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں، صرف اسی وقت وہ زبان نہیں لٹکائے ہوئے ہوتا، عام حالت میں بھی وہ زبان لٹکا کے رکھتا ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی اس کو کوئی چیز ملتی ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ بھرا ہو، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ وہ یہ معاملات کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گمراہی ثبت ہو جائے کسی کے اوپر، تو پھر ہر وقت سفلی جذبات کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے۔ بیسیکلی یہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ کتے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہر چیز کو سونگ رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے میرا پیٹ بھرا ہے، میں نے کیا کھا کے کرنا ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا کا کتا بن جاتا ہے، اس عالم کی مثال بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اگر کہیں سے نفس کی خواہش کی پیروی ہو سکے یا وہ نفس کی خواہش کو فلفل کروا سکے تو کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے اندر ابیلٹی ہو یا نہ ہو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور یہ ایک انڈیویجول کی مثال صرف نہیں ہے، بلکہ یہ کتے کی مثال اس قوم کی بھی ہو جائے گی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اس قوم کی بھی مثال اسی کتے کی سی ہو جاتی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کی یہ مثال ہو چکی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے دعائیں کر کے، گڑ گڑا کے، قربانیاں دے کے ملک مانگا تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ جو ڈاکٹر اقبال نے 1929 میں جو خطبہ دیا، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ عرب امپیریلزم کا داغ، عرب کی ملوکیت کا، بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا داغ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک، وہ 30 سال ہی خلافت رہی سیدنا علی تک، یا سیدنا حسن کے 6 مہینے شمار کر لیں تو پورے 30 سال بنتے ہیں۔ تو یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت، عرب امپیریلزم اس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، عرب کی بادشاہت کا داغ جو مسلمانوں کے چہرے پر 1300 سال سے موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک ملک دے دے تو ہم وہ داغ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، خلفائے راشدین کا نظام یہاں پہ قائم کر کے، لیکن نہیں کر سکے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، آج اینکر پرسن ٹی وی پہ آ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، جی پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے بنا بھی تھا یا نہیں بنا تھا، یا سیکولر سٹیٹ تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ آگے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی وہ ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں، ویڈیوز بھی چھوڑ دیں، بوڑھے بوڑھے لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود اتنا کھلواڑ ہو گیا ہے۔ تو دین کے ساتھ تو کھلواڑ ہونا ہے نا۔ یہاں ویڈیو موجود ہے تب بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، صرف 70 سال کے اندر تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھائی اسلام کو تو آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اسلام تو ہمیشہ سے ہے، جب سے آدم علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، تو اس کے اندر کیوں نہیں ملاوٹ کی ان مولویوں نے اور ہر فرقے کے بزرگوں نے؟ یہاں تو 70 سال کے اندر اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، تب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ چیز ثابت ہے، یہ ثابت نہیں، وہ کہتے ہیں جی تسی ہر ٹائم کیڑے کٹتے رہتے ہو۔ تو بھائی دین کے ساتھ جب اس طریقے سے غلط بیہیو کیا جائے گا، کتاب اللہ کو پس سے پش ڈالا جائے گا، تو یہ تو بات کرنی پڑے گی۔ اور یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ تنقید کر رہے ہیں، پورا قرآن تنقید سے بھرا پڑا ہے۔ یہود و نصارہ کے اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے ان کی برائیاں بتائی ہیں۔ جب تک آپ نہی عن المنکر نہیں کریں گے، امر بالمعروف کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ برائی سے بھی منع کرنا ہے۔ اگر یہ تنقید ہوتی اور صرف اچھائی کا ذکر ہوتا تو قرآن میں کیوں آتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ؟ وہ کہتے ہیں جی یہ برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی برائی کا ذکر کریں گے تو لوگوں کو معرفت ہوگی کہ اس برائی سے بچنا ہے۔ تو یہ پیرلل میں دونوں چیزیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دونوں کی دونوں چیزیں۔ تو تنقید کرنی ہے، برائے اصلاح کرنی ہے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا۔ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو مشرک اور کافر یا گستاخ رسول یا اسلام سے باہر نکال دیا جائے، یہ بات غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت موجود رہتی ہے۔
تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زبان کا چسکا لیا جائے. تو اس قوم کی مثال بھی اسی کتے کی سی ہو جائے گی جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قوم. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سنائیں یہ واقعہ تاکہ وہ غور و فکر کرنے لگیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی کتے کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ تعالی ہدایت بخشتا ہے وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یعنی زبردستی نہیں، ہدایت اللہ نے کیا بخشی؟ اپنی کتاب انبیاء بھیج دیے، جو ان کو پکڑ لے گا وہ ہدایت بھی اوپر ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے، یعنی اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بات آج یہاں کلیئر ہو گئی. بلعام بن بورا کے بارے میں بھی آیا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود اللہ تعالیٰ کی اس حدود سے خود باہر نکلا، تو پھر شیطان نے اس کو جو ہے دبوچ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو خود گمراہی خریدنا چاہتا ہے تو اس کو بات کو یہ بھی سمجھ لیں. بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص چوری کرنے کے لیے نکلے تو اس کے پاؤں جو ہے زمین دبوچ لے کے میں تجھے چوری نہیں کرنے دوں گی. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں آزادی ہے، چاہے چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، برائی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، دنیا میں آزادی ہے. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. زبردستی نہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا کسی کو اور نہ زبردستی گمراہ کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے جال بچھائے ہوئے ہیں، وہ جال ہیں، وہ آزمائش کے طور کے اوپر ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے. کڑگا لگے ہوا ہے. ہر جو لذت والی چیز ہے دنیا میں وہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جانے والی ہے. فجر کے وقت سردیوں میں اٹھ کے نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ناگوار چیز ہے، کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، مشکل چیز ہے. اور بسترے میں لیٹے رہنا اور رضائی گرم نہ چھوڑنا بڑی مزیدار چیز ہے، لیکن دنیا میں مزیدار ہے، آخرت میں نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں اصل میں نقصان اٹھانے والے. اور وہ نقصان اٹھانے والے ان کی نشانیاں کیا ہیں وہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.